خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری ولایتہم وعظمتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فاما الیتیم فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صلوات پر محمد وآلہ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے حق محمد و اہل بیت محمد تمام سامعین تمام مومنین و مومنات جو محمد و اہل بیت محمد کی محبت میں قرب و جوار سے سفر کر کے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شریک ہے سید کونین انہیں محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے بالخصوص حضرت سید سجاد علیہ السلام کی تبسل اور وسیلے کے ساتھ خداوند کریم جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد میری اس شب کے اندر دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا پاک خالق امام حسین علیہ السلام کے بہترین اور عظیم عزادار قبلہ ناصر عباس جعفری صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے توفیقات میں اضافہ فرمائے سامعین گرامی قدر خداوند کریم اپنے حبیب کو 3 احسانات یاد کروا رہا حالانکہ احسان کرنا اچھی بات ہے احسان جتلانا اچھی بات نہیں احسان کر لو تو اسے جتلانا نہیں چاہیے لیکن وہ تو خالق ہے اور جسے جتلا رہا ہے وہ اس کا محبوب ہے پوری کائنات میں یہ دنیا آج شور مچاتی ہے کہ ہمیں پیغمبر کی عزت اور عظمت کا زیادہ پتہ ہے انہوں نے کبھی کسی علی والے سے سیکھا ہو تو انہیں عشق رسول ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ عظمت پیغمبر بھی سیکھتے ہیں تو جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے اور ان سے جب پوچھا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے میں کہتا ہوں بے وقوفو تم مالکوں کی چیزیں اگر سمجھتے نہیں ہو تو کیا تم یہ عزت اور عظمت بتا رہے ہو پیغمبر کی کہ وہ غلام کا حسن استعمال فرمائیں گے یوسف رعایا ہے مصطفیٰ سردار ہے جناب یوسف ریت ہے اور میرا نبی سردار ہے تم سردار میں تلاش کرتے ہو اور وہ بھی رعایا کی استعمال کی ہوئی چیز جب تمہیں حسن یوسف کے آگے کچھ نظر ہی نہ آیا تو تم نے اپنی بے وقوفی میں کہہ دیا کہ اگر یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو اگر تم نے کبھی غیرت اور عقل کے ساتھ یہ کوشش کی ہوتی کہ تم یہ پتا کرتے کہ یوسف کتنا حسین ہے اور مصطفیٰ کتنا حسین ہے ان دونوں کے حسن میں فرق کتنا ان دونوں پھر بیٹھ جائے ان دونوں کے حسن میں آخر فرق کتنا ہے یوسف بھی حسین ہے مصطفیٰ بھی حسین ہے لیکن میں دونوں کے حسن کا فرق بتانا چاہتا ہوں اور ایک ہی فکرے میں بتاتا ہوں اور آپ کے ساتھ دنیا کو پیغام دے گا کہ علی والوں کے لیے عظمت پیغمبر کیا ہے جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے وہ مصطفیٰ
یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کائنات میں ایک ہی چہرہ ہے جسے دیکھنا عبادت ہے، اور وہ ہے ابو طالب کے بیٹے علی کا چہرہ. کیونکہ یوسف کا چہرہ خالی یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے، اور علی کا چہرہ خود اللہ کا چہرہ ہے. اور اس پر میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا حسن ہے حضرت ابو طالب کا. علی کی ساری خوبصورتی میں جو راز ہے، کیا حسن ہے جناب عمران کا. تو اب آپ کی میڈیکل سائنس نے پروف کر دیا اس بات کہ ماں جب امید سے ہو تو وہ تصویر دیکھتی رہے کوئی، اور جب بچہ آئے گا تو وہ اسی تصویر کی طرح ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے ابو طالب. علی کی ماں دیکھتی عمران کا چہرہ رہی، اور بیٹا اللہ کے چہرے والا تھا. ہماری خیرت کا مسئلہ، اور ان لوگوں نے غلطی کی جنہوں نے ایمان ابو طالب پہ دلیلیں دی. جاہلوں نے کہا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے پڑھے لکھے لوگ اسی پہ دلیلیں دینے لگے. مسلمان تھے مسلمان تھے مسلمان تھے. یہ بحث کیا ہوئی؟ میں سید ناصر عباس جعفری صاحب سے پوچھوں کہ بلا آپ نے کتنی عمر میں کلمہ پڑھا تھا؟ سارے لوگ مجھے پاگل کہیں کہ سید سے پوچھ رہا ہوں. بے ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. اب یہ کہنا کہ عمران کب مومن ہوئے تھے، ان کے ہاں تو یہ رواج تھا ہی نہیں. اب لوگوں نے اپنے پیروں کو دیکھا، کوئی خیر سے 40 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، کیونکہ ان کی انٹری ہوئی ہے کلمے کے ساتھ. آپ کے اس ملک میں باہر کا آدمی آئے گا تو ویزے کے ساتھ انٹری، لیکن جو ہو ہی نیشنل. اب آپ اس سے بھی پوچھیں کہ تمہیں کتنے عرصے کا ویزا لگا، توجہ ہے یا نہیں. اب اگر کوئی حضرت ابو طالب سے پوچھے کہ آپ نے کب، اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ پوزیشن کلیئر ہونی چاہیے ہمارے ان چھوٹے بچوں کے سامنے کہ حضرت ابو طالب کا سٹیٹس کیا ہے، حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہے. اب اس میں دو محاذ ہیں، ایک باہر والے ایک اندر والے. میں اندر والوں کے حملے آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 14 کے 14 محمد ہیں. آپ بڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. یہ اسی حدیث سے کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا وکلنا. اب مولانا صاحبان نے ترجمہ کیا ہمارا پہلا محمد ٹھیک ہو گیا، آخری محمد یہ بھی ٹھیک ہو گیا، درمیان والا محمد یہ بھی ٹھیک ہو گیا. فوراً مولوی ڈنڈی مارتا ہے ہم 14 کے 14 محمد. 14 کا لفظ کس لفظ کا ترجمہ؟ کیا بات ہے. اور حضرات توجہ نہ کریں تو اس کا دکھ نہیں. صاحبان عقیدہ تشریف فرمائے، قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے. عربی کا لفظ ہے، علی فرماتے ہیں کلنا محمد. کلنا کا مطلب ہے سارے کے سارے محمد. اب عقیدے میں کہیں کچی نہ آنے دینا. محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، صادق محمد ہے، قاسم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی و نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے، بارمہ محمد ہے، فاطمہ محمد ہے، قاسم محمد ہے، عباس محمد ہے، علی اکبر محمد ہے، ابو طالب محمد ہے. ہمارے سارے کے سارے. اس میں اس گھر میں جو آیا وہ
وہ محمد ہے. اس کے بعد ایک دوسرا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے، یہ معصوم 14 ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ 14؟ اپنی مرضی کے کسی عالم سے کہیے کہ معصوم کی تعریف کرے، ڈیفینیشن بتائے کہ معصوم کسے کہتے ہیں، کہ جس سے گناہ نہ ہو. حضرت عباس کا گناہ دکھا دو میں ممبر پہ آنا چاہتا ہوں. حضرت عباس کا مکمل فضائل ایک فقرے میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بڑی جسارت ہے میرے جیسا چھوٹا سا ذاکر، اور وہ کہے کہ پورا فضائل حضرت عباس کا ایک فقرے میں پڑھنا. میرا فقرہ ہوتا تو پورا فضائل نہ ہوتا، علی کا فقرہ. تہجد کی نماز میں علی غازی مانگ رہے، اور فقرہ کیا کہتے ہیں؟ مثلی، میرے جیسا. تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ معاملہ عقیدے کا ہے تو وہ پھر گھٹنے لگتا ہے دم کہ یہ بات رہ گئی تو بہت برا ہوگا. ساری زندگی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو جو بھی دیا بغیر مانگے دیا، سوائے علی. دیکھیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری، خدایا میرا سینہ کھول دے. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے، خدایا میرا سینہ کھول دے. موسیٰ نے ریکویسٹ کی تو سینہ کھلا. مصطفیٰ کو خود خدا نے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. اب مسلمانوں میں اور ان جاہل مولویوں میں یہی فرق ہے کہ یہودیوں کے نبی کے لیے بھی آیا کہ سینہ کھول دے، لیکن کسی یہودی نے اپنے نبی کے سینے کا آپریشن نہیں کروایا. غیر مسلم ہونا اور بات ہے، غیرت مند ہونا اور بات ہے. حضور کے لیے آیا تو جاہلوں نے محنت شروع کر، اور پھر جو مزیدار قسم کی حدیثیں لکھی انہیں وہاں تو نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کے بہت بڑے، انہوں نے کہا ایک دفعہ قمیص اتری ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی، تو میں نے سینے پر الٹے 7 کا نشان دیکھا تھا. معلوم ہوا کہ جبرائیل بھی کوئی قابل سرجن نہیں ہے، کیونکہ اب میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے یہ بائی پاس والا بتائے نہیں تو پتہ نہیں چلتا. اور وہ اس نے اتنے موٹے دھاگے سے سیا، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ دل نکالا اور سونے کے برتن میں رکھا. راوی جاہل بھی ہے، غریب بھی ہے، سونے سے زیادہ کسی قیمتی چیز کی خبر نہیں، اس کی اپروچ سونے کے آگے بڑھی نہیں، لہذا وہ سونے پہ جا کے رک گیا. ہر چیز ہر نبی نے مانگی، خدا نے پھر عطا. مصطفیٰ کو ہر چیز خدا نے بغیر مانگے عطا، بغیر مانگے، سوائے علی کے. اسی آیت کو پھر پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، امر کو میرے لیے آسان کر. یہ موسیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ موسیٰ اولی الامر نہیں ہے، اس لیے خدا سے فرما رہے ہیں کہ امر کو میرے لیے آسان، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور تو بنا میرے لیے ایک وزیر میرے خاندان سے. نبیوں کا وزیر خاندان سے ہوتا ہے، سسرال سے نہیں ہوتا. میرے خاندان سے ایک وزیر بنا، من اہلی ہارون، نامزد بھی کر دیا، بتا دیا کہ وہ ہارون ہے، اسے بنا. اخی میرا بھائی ہے. 1.25 لاکھ نبی ہیں، 1.25 لاکھ، کوئی ہماری نہ سنے دنیا میں. قبر میں جائیں گے سب پتہ چل جائے. 1,24,000 نبی ہیں. جتنے بھی نبی ہیں ان کا وزیر یا ان کا بھائی بنا،
یا بیٹا بنے، تیسرا رشتہ کوئی نہیں۔ کیا بات ہے؟ اس کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کا کوئی وزیر اس کا سسر ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تھوڑا تھوڑا آپ سو کے سن رہے تو مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بے شک نہ کریں لیکن آنکھیں کھلی رکھیں۔ بس سامعین گرامی قد واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ میں نے ایک مولانا سے پوچھا کہ موسیٰ کو تو بڑی فکر تھی کہ میرا کوئی وزیر ہونا چاہیے، اور جو سید الانبیاء ہے وہ مسواک کرنا سکھا گئے، شلوار کا ناپ بتا گئے کہ پائنچہ کہاں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں بتا گئے کہ میرے بعد کون ہوگا۔ ابھی آپ نے نماز باجماعت ادا کی، اس میں کم از کم 2 حضرات ضروری ہوتے ہیں، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ پہلی صف میں بچوں کو نہیں کھڑا ہونے دیتے، پہلی صف میں داڑھی والا ہو، صاحب تقویٰ ہو۔ کیوں؟ قائم مقام ہے، خدا نہ کرے نماز پڑھاتے ہوئے کچھ ہو جائے پیش نماز کو، تو ادھر وہ مصلی چھوڑے تو جو بالکل پیچھے کھڑا ہوا وہ فوراً آ گیا۔ جو خدا 2 رکعت کی نماز کے مصلی کو تھوڑی دیر کے لیے خالی نہیں رہنے دیتا، وہ مصطفیٰ کے بعد 3 دن انتظار کرتا رہا کہ الیکشن کا نتیجہ کیا ہے، اور الیکشن بھی وہ جو ٹیکنیکل عہدوں پہ ہو رہا۔ ہر جگہ پر الیکشن سے سلیکشن نہیں ہوتی، گاڑی کی سیٹ پر ڈرائیو کرنے کے لیے وہی بیٹھے گا جسے ڈرائیوری آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈرائیور نہ ہو تو بس کے مسافر ٹکٹیں ڈال کے اور اس میں ووٹ ڈالیں، اور ایسے کو سٹیئرنگ میں بٹھا دیں جس بیچارے کو چلانی نہیں آتی۔ چلانی نہیں آتی تبھی تو بیچارہ کہے گا کہ جب تک سیدھا چلوں میرے پیچھے بیٹھنا، اور جب میں ادھر ادھر ہونے لگوں تو مجھے چھوڑ دینا۔ مریض جائے دوائی لینے کے لیے، میڈیسن خود لینے کے لیے جائے، علاج کروانے کے لیے جائے کہ میں بڑا پرانا مریض ہوں مجھے ٹھیک کر دیں، سامنے ڈاکٹر کی چیئر خالی ہو جائے، اب مریض آپس میں ووٹ ڈالیں کہ یہ کرسی خالی ہے یہاں کسی نہ کسی کو بیٹھنا چاہیے، ایسے کو بٹھا دیں جو خود 40 سال کا دائمی مریض ہے۔ اب نرسیں سازش میں شریک ہو جائیں تو اس میں اسلام کا کہا، راکھیاں لگانے والے پگڑیاں باندھ کے بیٹھ جائیں، اب اس کو یہ تو معلوم ہے نہیں کہ کون سی دوا کس مرض کے لیے ہے، اس نے سمجھا کہ جو بڑا حکیم چھوڑ کے گیا تھا ڈبہ، اس کے 30 خانوں میں 114 جڑی بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جتنا اسٹوڈنٹ نالائق ہوگا اتنی اسے کتاب سے محبت ہوگی، استاد سے دشمنی ہوگی۔ نالائکی کا دور تھا، پہلا اصول ہی ہے، کیونکہ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے ادھر جتنے بچے بھاگتے ہیں اور ابھی تک بھاگتے ہیں، سکول گھر والوں کو یہی پتہ ہے کہ وہ سکول گئے، تو وہ نکل گئے کرکٹ کھیلتے رہے ادھر ادھر، بستہ ساتھ رہا، اس نے کچھ نہیں کہا، اس لیے نہ ٹوکنے والا اچھا لگتا ہے، استاد کیونکہ ٹوکتا ہے اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے دنیا کے سب سے نالائق طالب علم سب سے بڑے استاد کو سامنے کہہ دیا مجھے کتاب کافی ہے، اور پیغمبر نسخے میں کہہ رہے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے مجھے کڑوی دوائی نہیں کہی، بس میں میٹھی دوائی کھاؤں، دوا آپ استعمال نہ کریں، قصور مدرسے کا، استاد کا قصور تو نہیں ہے، آپ نے تو پوری دوائی استعمال ہی نہیں کی۔ اب یہی خطرہ ہو گیا سامعین گرامی قدر، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک بندہ زید سے پوری زندگی ایک آنکھ کھولے ہی نہیں، کہے مجھے ایک کافی، اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں اور ایک صاحب ساری زندگی کہے مجھے ایک ہاتھ کافی، اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہیں اور ایک پاؤں پہ چلے کہ مجھے ایک کافی ہے، کیونکہ ہدایت اللہ نے کبھی بھی اکیلے وسیلے سے کی ہی نہیں، ہدایت
جب بھی کی وہ دو کے ذریعے، اور گواہی جب مانگی تو دو کی مانگی، جب بھی خدا کو گواہی چاہیے دو کی، وہ اکیلے کی گواہی قبول نہیں کرتی۔ اب آپ نے دعویٰ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لاؤ دو گواہ، جو چھوٹے بچے ہیں وہ آپ یہ دعویٰ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اب اس کے دو گواہ پیش کیجئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ایک گواہ کافی ہے، اسی لیے علی کی ولایت کا انکار کر دیا، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھ لیتے تو گواہ پورے ہو جاتے، توحید قبول ہو جاتی۔ مشقت نہیں ہے، انتہا پسند نہیں ہے، علی کی محبت میں انتہا پسند ہے، باقی کسی معاملے میں انتہا پسند نہیں ہے۔ بڑی سادی سی بات عرض کرتا ہوں، یہ جو مغرب کی نماز ہے یہ کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 3 ہوتی، اور میں جلدی میں 2 پڑھ کے نکل گیا۔ جو میرا بھائی ادھر سے آیا وہی بول رہا ہے سب سے زیادہ۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے، تو میں تھوڑی سی جلدی میں تھا، میں نے 2 رکعت پڑھی اور سلام بھیج۔ کیا فتویٰ ہے علماء کرام کے بارے میں؟ یہ نماز ہو گئی؟ مغرب کی نہیں، بالکل میں بھی آپ سے متفق ہوں، میں جو قبول کر لیتا ہوں کہ مغرب کی نہیں، لیکن جو 2 رکعت پڑھی ہے اس کا ثواب تو ہوگا نا مجھے؟ کتنی جلدی آپ نے فتویٰ دی، حالانکہ میں نے وہ رو رو کے پڑھی ہے، خدا میں خشیت قلب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، کپڑے بھی پاک تھے، سمت قبلہ بھی درست تھی، نیت بھی درست تھی، کر بھی عبادت رہا تھا، الحمد بھی بڑی ٹھیک پڑھی میں نے، ضالین پہ اڑا بھی نہیں۔ اب آپ کا کیا فتویٰ؟ پھر نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ، اس عقیدے پہ قائم رہنا۔ اللہ نے کہی تھی 3 رکعت اور 2 ٹھیک بھی پڑھی میں نے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ہوئی، اس کا ثواب بھی نہیں ہوا، کیونکہ خدا نے کہی تھی 3 اور میں نے پڑھی 2، تیسری کو چھوڑنے کی وجہ سے 2 بھی ضائع ہو گئی۔ اب جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، نہ لا الہ الا اللہ قبول ہے، نہ محمد رسول اللہ، پہلی 2 گواہیاں بھی ضائع ہو گئی۔ بس 7 مہینے گرامی بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ 5ویں امام سے بندے نے پوچھا دین والا دین کیا ہے؟ فرمایا الدین ہے 5 خصال، دین 5 خصلتوں کا نام۔ مانا کون سی؟ فرمایا قیام الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وعیت الزکات، خدا کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے لوٹاؤ، حج البیت، بیت اللہ کا حج کر، ماہ رمضان کے روزے رکھ، اور 5واں ولایت علی۔ 5ویں کا نام سنتا جو اسے تبدیلی ہو گئی طبیعت، تو اس نے ایک ٹرائی ماری، کہہ لگا ان میں سب سے جو افضل ہے، موسٹ امپورٹنٹ، وہ تو نماز ہے نا۔ امام سے پوچھنے لگا تعالی لا واللہ لا، خدا کی قسم نہیں، ہرگز نہیں۔ کچھ لوگوں کو خدا سے رشتہ داری جوڑنے کا شوق ہوتا ہے، اور کہہ گا اچھا روزہ، مولا نے کہا نہیں، تو پھر مجمع کو دیکھ کے کہتا حج، امام نے فرمایا نہیں، تو کہہ گیا پھر زکات، امام نے کہا نہیں، اب وہ چپ ہو گیا اور علی کی ولایت کا وارث بول پڑا۔ سب سے افضل ہے علی کی ولایت، نماز سے افضل، روزے سے افضل، حج سے افضل، زکات سے افضل، کیونکہ روزہ نماز کے بغیر قبول ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے روزہ رکھ لیا،
نماز نہیں پڑھی، سویا رہا۔ علماء سے کہیں دے فتویٰ کہ اللہ کو مانتا بیچارہ، پریشان بھی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، یہ سحری ٹکا کے گئی اور پھر نیند آ گئی، اور افطاری کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر بھی نہیں اٹھتے۔ دیکھیے داڑھی بھی واجب ہے، نماز بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی اور وہ نماز پڑھ رہا تو کسی مولوی کا فتویٰ نہیں کہ نماز قبول نہیں، کیونکہ ایک واجب چھوڑا ہوا ہے لیکن دوسرا واجب ادا کر رہا ہے۔ یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے لیکن تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ داڑھی واجب تھی، اسے رکھنا چاہیے تھی، نہیں رکھی، لیکن کیا آپ نماز چھوڑ دیں کہ داڑھی نہیں ہے تو نماز بھی رہنے دو؟ کیا بات ہے، داڑھی نہیں تھی یہ ایک الگ گناہ ہے، نماز پڑھی ہے یہ ایک الگ معاملہ۔ اسی لیے علی ولی اللہ واجب نہیں۔ اگر علی ولی اللہ کوئی نہ مانتا تو قیامت میں کہہ سکتا تھا اچھا اللہ میاں ایک واجب چھوٹ گیا، باقی تو ادا کیے، نماز تو پڑھی ہے، روزہ تو رکھا ہے، حج تو ادا کیے۔ اس لیے علی کی ولایت ہے ایمان، جو نہ ہو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، ٹکرے ہیں، علی کی ولایت نہ ہو تو پھر روزہ نہیں فاقے ہیں، علی کی ولایت نہ ہو تو پھر حج نہیں آوارہ گردی ہے۔ تکبیر، توحید کا جب رنگ چڑھا دیتے ہیں تو کلمہ حق بھی زمانے کو سکھا دیتے ہیں۔ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا اور میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے، سبحان اللہ، اور میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے، پیمانہ تبلیغ میں خم کھول رہا ہے۔ گر علی ولی اللہ پڑھنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول۔ شیطان یہی تو کہہ کے آیا تھا کہ میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنا ایجنڈا بتایا، دشمن ہے لیکن کمینہ ہے، لیکن بتا کے آیا کہ میں کیا کروں گا، میں انہیں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اور 9 دفعہ حضرت ابو بکر نے رسول خدا سے پوچھا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 10ویں مرتبہ خود نبی نے فرمایا اب پوچھو، کیونکہ مسجد میں علی آ رہے تھے، کیونکہ میرا مولا علی آ رہا تھا۔ جیسے ہی علی آئے انہوں نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے، حضور اپنی جگہ سے اٹھے، دونوں ہاتھ عباس سے نکالے، علی کی طرف کر کے کہا ان ھذا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم علی ہے۔ اس لیے سامعین کرام وہ جیے جن کے دل میں علی کی محبت ہے، ہمیشہ سلامت رہے جن کے دل میں علی کی محبت، وہ چنے ہوئے دل ہیں جنہیں خدا نے اس دور کے اندر علی کی ولایت کی، جنہیں مولوی اغوا نہ کر سکا، وہ جناب زہرا کی نظروں میں اگر سیدہ کی نظر کرم نہ ہو، اور اس دور میں اور بندہ مولوی سے بچ جائے۔ ولایت علی عطا پروردگار، فضل الہی، نعمت خدا بندی۔ اس لیے سامعین گرامی قدر بڑی توجہ